تو ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اس نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں رکھا ہے، اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اسی طرح پھر جب آپ سنت کی طرف آتے ہیں، جب آپ سنت پڑھتے ہیں تو آپ 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پڑھی، اس کا ثواب فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ سنت ادا کریں اس کا ثواب ملے گا فرضوں کے برابر، اور جو آپ نے نفل ادا کری اور نفل کا ثواب آپ کو سنتوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ اللہ تو ہم پہ مہربانیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے اس کا الٹ سیکھا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا رمضان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انعامات کی بارش کو بڑھا رہا ہے، اور ہم ایز اے مسلم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم رمضان کے مہینے میں ہم بھی بڑھاتے ہیں، مگر ہم قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں چیزوں کی۔ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کئی فیصد اس کو دگنی دگنی تگنی چگنی۔ ابھی تو حال یہی ہوئی ہے نا، جو 10 روپے کی چیز تھی وہ ابھی آپ کو 50 روپے کی ملے گی۔ ایسا ہے کہ ابھی رمضان، خاص کر رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ رمضان میں اللہ اپنی رحمت خاص اتارتا ہے، اور ہم اس رحمت خاص کا جواب کیا دیتے ہیں؟ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس سے اس کی ناراضگی مول لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ رحمت برسا رہا ہے اور ہم اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ دار بھی ہیں، روزہ رکھ کے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری مجبوری ہے، مجھے آگے سے مہنگا ملا، وہ کہتا مجھے آگے سے مہنگا، وہ مجھے آگے سے مہنگا ملا۔ یہ گاڑی رکے گی کہاں جا کے؟ تو بات یہ ہے کہ بات سسٹم اوپر سے نہیں صحیح ہونے والا، سسٹم اوپر سے نہیں صحیح ہونے والا، سسٹم جو ہے نا وہ نیچے صحیح ہونا۔ یہ قرآن کا معاملہ ہے، اللہ قرآن کا حکم ہے، فرمایا کہ جب تم اپنے آپ کو درست کر لو گے، جب تم اپنی درستی کر لو گے، اپنے اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ گے، یعنی جو اتباع رسول ہے اس کے حوالے سے زندگی گزارو گے، سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چلو گے، تو پھر ہم تم پہ نیک حکمراں لے کر آئیں گے۔ حاکم ویسے آئیں گے، تم نیک بن جاؤ ہم حاکم بھی ویسے لے آئیں گے۔ لیکن اگر تم سیدھے نہیں چلے، باوجود بار بار سمجھائے جانے کے بھی اگر سیدھے نہیں چلے اور فنکاریاں نہیں چھوڑی، وہ گناہ کا نام کو فنکاری دیا ہوا ہے نا ہم نے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک کلپ دیکھا، اس میں ایک خاتون سبزی والے کے پاس سبزی لے رہی تھی کھڑے ہو کے، وہ اس طرف کھڑی ہے، ٹھیلا بیچ میں، سب دینے والا ادھر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کو پیسے دیے، مجھے سبزی تول دو، مول تول کر کے۔ اس نے کیا کیا کہ سبزی اٹھائی، اور سبزی اٹھانے کے ساتھ ساتھ ادھر سے جب شاپر اٹھائی نا تو شاپر کے ساتھ اس نے چھوٹا والا بٹا بھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس خاتون کو نظر نہیں آ رہا، اس نے وہ شاپر میں سبزی ڈال کے اور ہاتھ سے باٹ اٹھا کے وہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا، اس سبزی کے ساتھ اس کا باٹ بھی تل رہا ہے۔ اپنا وزن برابر کر کے اور پھر سبزی نکالی اور شاپر ایسے اٹھائی، ساتھ میں باٹ بھی اٹھا لیا اس میں سے۔ وہ خاتون تو ادھر کھڑی ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، ساتھ میں سے وہ باٹ اٹھایا اور جب شاپر ایسے رکھی باندھنے کے بہانے تو باٹ وہیں چھوڑ دیا اور سبزی باندھ کے اس کو دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بھائی، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ چھٹاک میں ایمان بیچ رہے ہیں ہم لوگ، آدھا پاؤ میں ہمارا ایمان بک رہا ہے اور ہم صاحب ایمان ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے، یہ ہمارے مسلمان۔ اسلام تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے، مسلمان میں ڈیفیکٹ، مسلمان میں فالٹ آ گیا، ہمارے مسلم ہونے میں فالٹ آیا۔ اسلام تو بالکل پرفیکٹ ہے، اسلام میں تو کچھ بھی بگاڑ نہیں ہوا، نہ 14 سال پہلے تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں تو ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا، اور ہم نے اسی مہینے میں اور گلے کاٹے ایک دوسرے کے، کاٹ رہے ہیں۔ اور اسے کیا کہا، یہ جو خاموشی سے باٹ اٹھا کے اس میں رکھ دیا، اپنا باٹ اس کے سامان کے ساتھ تولا، وزن کیا، یہ کیا تھا؟ فنکاری ہے۔ کیا فنکاری ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے میں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر آپس میں باتیں کرتے کھڑے ہو کے، آج میں نے اتنا بچا لیا۔ بچایا نہیں، تو نے مال پیسے ضرور بچائے ہوں گے مگر ایمان نہیں بچ سکا۔ صبح سے شام تک چھٹاک کر کے ایمان بیچتا رہا، اسے تو لے گیا، اب سودا ہی کم ملا نا اس کو سودا کم ملا، پیسے پورے دیے، جانے والے کو سودا کم ملا، اس کو سودے کا نقصان ہوا، پیسے کا نقصان ہوا۔ تو نے اپنا سودا بیچا، اپنا سودا
زیادہ پیسوں میں کم دیا لیکن اس کے ساتھ تو نے اپنا ایمان بھی تول تول کے بیچا ہے، تو گھاٹے میں کون رہا؟ وہ جو سودا تھوڑا سا کم لے گیا یا وہ جس نے اپنا ایمان بھی اس کے ساتھ تول کے بیچ دیا؟ کون گھاٹے میں رہا؟ وہ جو اپنے آپ کو بڑا منافع بخش سمجھ رہا تھا، میں نے بڑا نفع کمایا ہے، یہ گھاٹے میں رہ گیا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ پہلا عشرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عشرہ رحمت ہے۔ اللہ نے اس عظیم المرتبت مہینے کو بھی اپنی رحمت سے شروع کیا، مغفرت سے شروع نہیں کیا، جہنم کے نجات سے شروع نہیں کیا۔ ترتیب ایسے بنائی کہ پہلا عشرہ میں اپنی رحمت سے اس کو متصف کر رہا ہوں، پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہو گیا پورا، ٹھیک ہے۔ اب جس نے جو بھی کمائی کی اس میں اب دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے، اور دوسرا عشرہ کیا ہے؟ عشرہ مغفرت۔ کیا کرنا ہے دوسرے عشرے میں؟ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے عشرے میں؟ ہم نے پہلے عشرے میں جو ہم نہیں کر سکے، جو ہم سے مسنگ ہو گئی، جانے میں انجانے میں جو ہم سے بھول چک ہوئی پیچھے 10 دن کے عشرے میں، اللہ نے ایک موقع دیا عشرہ مغفرت کا۔ جو عشرہ رحمت پہ تم سے بھول چک ہو گئی ہے، میں موقع دے رہا ہوں، اب اس میں تم معافی مانگ لو میرے سے، مغفرت کے اس میں تم مجھ سے معافی مانگ لو، مغفرت طلب کرو مجھ سے، جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو عشرہ رحمت کے اندر تم نے جان بوجھ کے کی، فنکاری کے نام پہ کی، میں مغفرت کا عشرہ پھر دے رہا ہوں، مانگ لو مجھ سے معافی، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہے نا، تو بند اسی لیے ہے نا کہ وہاں کوئی جا نہ پائے، وہ تو وہاں سے ہمیں بچا رہا ہے۔ ہمارے معاملات تو وہ ہیں کہ جہنم کو ہم نے اپنا واجب کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیں بچا رہا ہے، یہ پیکج دیا اس نے رمضان کے اندر۔ تو اس ماہ مبارک کے اس دوسرے عشرے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس قسم کے بھی چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ گناہ جس کا تعلق، وہ جرم جس کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے، اس کی معافی اس کو جا کے بندے سے مانگنی پڑے گی، وہ اللہ نہیں معاف کرنے والا۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا میں نے معافی مانگ لی، سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ اپنا آپ معاف کرے گا۔ اس توبہ سے کیا ہوگا؟ ہم سے نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی، روزے کے دوران کوئی کوتاہی ہو گئی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں یہ فنکاری کرنا، یہ تو اللہ کے ساتھ، تو تعلق بندے کے ساتھ، بندے کو نقصان پہنچایا ہے، اس بندے کا نقصان پورا کرو، اس کو راضی کرو، جیسے تیسے وہ راضی ہو، پھر بات بنے گی، ورنہ اللہ اپنا معاف کر دے گا۔ بندے کا حق جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ ابھی کتنا ہمارے لیے کر تو ہم جاتے ہیں، لیکن اب اس کو سمیٹنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ کہاں سے لائیں گے وہ دل گردہ کہ اس اپنے بھائی کے سامنے جا کے اسے کہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری بڑی برائیاں کی، تم نہیں تھے مگر میں نے بڑی برائیاں کی، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال ناحق کھایا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے کیا یہ کام، کہے یہ دل گردہ ہے، کہاں سے لائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ نہیں کروں گا میں معاف نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ تمہارا وہ بھائی تمہیں معاف نہ کرے۔